اسی لیے ایک عمل بتاتا ہوں، تحفہ ہے اور حدیث بھی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، مفاتیح الجنان میں بھی حدیث موجود ہے، دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے، چھوٹا سا عمل ہے مگر ثواب دیکھیے کتنا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا تم میں سے جو بھی انسان نماز عصر پڑھنے کے بعد، نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے، امام نے کہا کتنی مرتبہ کہہ دے؟ 70 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دل لگا کے سننا ہے آپ کو، جو مجھے پیغام دینا ہے وہ انہی 30 منٹ میں دینا، سنیے صلوات۔ اور جوانوں سے میری مجلس وابستہ ہے، جوانوں کو دینا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کے، وہ سنیے کیا ہے۔ میری نمازیں اللہ کے لیے، میری عبادتیں اللہ کے لیے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب آپ نے توجہ دی ہو نہ دی ہو سکتا ہے اس مجمع سے کوئی متوجہ ہو جائے، میں 2 لفظ دفعہ ادا کرتا ہوں، دوسرا لفظ تاکہ میری ساری نمازیں اللہ کے لیے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ کہوا رہا ہے؟ نبی نہیں کہہ رہے میری نمازیں اللہ، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کہو کہ میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، کوئی بھی بچتی نہیں ہے ساری میں سے، میری ساری نمازیں اللہ کے لیے۔ اب بھی اتنے بڑے مجمع سے ہو سکتا ہے کوئی متوجہ نہ ہوا ہو، پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، نبی کیا کہتے ہیں؟ جتنی بھی میں نے نمازیں پڑھی، اب کوئی روایت نہیں ہے، کوئی سنی کتاب نہیں ہے، کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کہلوانے والا ہے، نبی کہنے والا ہے میری ساری نمازیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان ساری نمازوں میں وہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے تھی جس میں سر سجدے میں تھا اور پشت پر حسین تھے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ بھائی دیکھیں، اب اس میں آپ کو نہ ٹکرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑنے کی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا میری ساری نمازیں، زور سے بولیے، اللہ کے لیے۔ تو ساری نمازوں میں وہ نماز ہے یا نہیں جس میں نبی کا سر سجدے میں، پشت پر حسین؟ اور آپ ہی کے علاقے کے اور تنظیم کے بانیان میں سے ایک بانی گزرے ہیں کرار حسین وائز، انہوں نے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا اپنی زندگی میں، جملہ تاکہ ان کی روح کے لیے بہترین تحفہ ہو جائے۔ جملہ ایک ہی ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سر سجدے میں ہے رسول کا اور پشت پر حسین ہے، تو وہ اپنے لفظوں میں یوں کہتے تھے صاحب معراج کا سر سجدے میں ہے اور پشت پر حسین ہے۔ ارے خدا کی قسم کیا جملہ ہے، صاحب معراج کا سر سجدے میں ہے اور یہاں بھی غلط بیانیاں ہیں، یہاں بھی ذاکروں کے ٹوٹکے ہیں، یہاں بھی مجمع کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یہاں بھی مجمع کو بہکایا جاتا ہے، نماز کی اہمیت کو کم کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم تمہاری غلطی نہیں ہے، انہی مجالس میں ایک خطیب ایسا آتا ہے جو یہ کہتا ہے نماز کی کوئی حیثیت نہیں، نماز کی کوئی قیمت نہیں، سجدے کی کیا قیمت ہے، بس جو کچھ ہے وہ آل محمد ہے، اہل بیت ہیں، وہ بھی پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ امام حسین ہی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ اب مجمع بیچارہ شک میں پڑ جاتا، اما ان کی مانے یا ان کی مانے۔ مجلس تھی شک دور کرنے کے لیے، ہم نے مجمع میں خود ہی شک پیدا کر دیا، اور شاعروں نے شعر بھی کہہ دیے پھر، رسول سجدے میں پشت پر حسین۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا یہ کہوں کہ دل برے زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی۔ اب دیکھیں آپ نے بھی داد دے دی، اور ہے داد کا مقام ہے۔ یا یہ کہوں کہ دل برے زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی۔ غلط شعر ہے، شعر اچھا نہیں ہے، یہ اس واقعے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ مجمع ڈیوائیڈ ہوتا ہے جہالت سے، مجمع جو شک میں پڑ جاتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک نماز کو بتا رہا ہے، ایک حسین کو بتا رہا ہے، کرے تو مجمع کیا کرے بیچارہ۔ ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے اذان کے وقت مجلس نہ کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں اگر ہو رہی ہے تو ہونے دو۔ تو بھائی یہ مجمع کیا کرے بیچارہ، کس طرف جائے؟ آج میں آپ کو ایسی نکتے بتاتا ہوں، کسی خطیب کے چکر میں پڑنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ شعر غلط ہے کہ خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین خدا کی عبادت میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے، اور حسین رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے۔ عبادت رکی نہیں ہے، عبادت جاری ہے۔ پہلے 3 مرتبہ سبحان اللہ ہوتا تھا، اب 70 مرتبہ سبحان اللہ۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی جو بیٹھا ہے پیچھے تک، پہلے 3 مرتبہ سبحان اللہ ہوتا تھا، اب 70 مرتبہ سبحان اللہ ہو رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حسین بیٹھ گئے تو اتر گئے، نہیں۔ مجھے بتائیے یہ مسئلہ ہے شرعی، آپ کا سجدہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک آپ کا سر سجدے میں ہے۔ جیسے ہی اٹھایا، آپ کا سر اٹھا تو آپ کا سجدہ ٹوٹ گیا، آپ کا سجدہ کمپلیٹ ہو گیا، اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا۔ جب سر اٹھا لیا تو اب آپ سجدے میں نہیں ہیں، رسول سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہیں۔ پیغام سن لیجئے، بہکائے میں نہ آئیے گا۔
रसूल ने नमाज तोड़ी? भाई कोई भी फतवा दे मुझे यहाँ, नमाज तोड़ी? नहीं, जोर से बोलिए, शर्माने क्या बात है, नमाज तो हुसैन को उतारा, हम ऐसे करके बच्चा उतार देते? नहीं, हुसैन को भी नहीं उतारा और नमाज को भी नहीं तोड़ा। तो फिर जब ये वाकया आप सुनते हैं तो बहकते क्यों हैं जाकिरों के बयान से? अगर रसूल नमाज तोड़ दें तो नमाज की अहमियत कम है, हुसैन को उतार दें तो हुसैन की अहमियत कम है। मगर मस्जिद नबवी में रसूल ने सजदा भी जारी रखा, पुष्ट पर हुसैन को भी बिठा के रखा ताकि कोई तुम्हें न बहका सके। नमाज भी जरूरी है, हुसैन भी न। सुनिए जवानों, गौर से सुनिएगा, आप जरा थोड़ी सी बारीकी में चलिए, सवाल और जवाब होगा इस मजलिस में, कुछ सवाल के जवाब आप देंगे, कुछ मैं दूंगा और इंशाअल्लाह ये घंटा पूरा हो जाएगा। सुनिए, नमाज भी जरूरी है, हुसैन भी ना नमाज तोड़ा ना हुसैन को उतारा। चलिए, हालांकि जिब्राइल ने कान में आके कहा, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर जब तक न उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से यहाँ है फजाइल बस इमाम के, और सुनिएगा, जब तक न उतर जाए तो रसूल को अल्लाह की मर्जी देखनी है या हुसैन की? अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, अगर आम बच्चा होता तो रसूल उतार देते, उतारा इसलिए नहीं कि ये बैठा भी उसी की मर्जी से, जिसकी नमाज है उसी की मर्जी है, तो जब अल्लाह ही की मर्जी है तो मैं नहीं उतार सकता। अच्छा, 70 मरतबा का सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, नमाज रुकी रही या जारी रही? तो वो तो गलत है ना, रुकी, जारी रही। कितनी देर सजदा रहा? 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं रहा। हुसैन उतर गए, रसूल ने भी सर उठा लिया। यहां मुझे मैसेज देना है, रसूल का सजदा तवील हुआ हुसैन की वजह से। भाई खुदा की कसम, सालाना मजलिस सुनने आए हो ना, रसूल का सजदा तवील हुआ हुसैन की वजह से। हुसैन ने भी कहा, नाना अगर तूने मेरी वजह से सजदे को तूल दिया है तो खुदा की कसम मैं भी तेरी रजा के लिए ऐसा सर सजदे में रखूंगा कि खुद सर नहीं उठाऊंगा। अरे भाई, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं तवज्जो चाहता हूं, हुसैन इब्ने अली, देखिए याद रखिए, नमाज बड़ी अजीम से है और उसमें सबसे बेहतरीन चीज है सजदा। सजदे से बड़ी कोई चीज नहीं है इस्लाम में, सजदे से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंसान के गुरूर को सबसे ज्यादा चकनाचूर अगर कोई चीज करती है उसे सजदा कहते हैं। सजदा ही तो गुरूर तोड़ता है आदमी का, सजदे से कीमती कोई चीज नहीं है। ये जो मस्जिद में जाना है ना जवानों, ये जो मस्जिद में जाते हो या मजलिस में आते हो, इसके लिए रिवायत है कि कदम छोटे छोटे रख के जाया करो, बड़े बड़े कदम न रखा करो। मजलिस में आओ तो भी छोटे छोटे कदम, बशर्ते के किसी की गीबत करते हुए ना हो, बशर्ते के किसी पे इल्जाम लगाते हुए ना हो, बशर्ते वे किसी की खाल उतारते हुए ना हो। चुपचाप आ रहे हैं सलावात पढ़ते हुए, छोटे छोटे कदम रख के आइए। मस्जिद में जाइए तो छोटे, रिवायत है कि मस्जिद में जाना जवान तू छोटे छोटे कदमों के साथ। आज माशाअल्लाह मजलिसों की वजह से जवान मस्जिद में भरे पड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र खुदा करो कि आजकल हमारी, और वरना पहले बूढ़े बूढ़े दिखते थे। और ये मैं हमेशा कहता हूं, इबादत की रौनक बूढ़ा नहीं है जवान है, मस्जिद की रौनक बूढ़ा नहीं है जवान है, इसलिए कि अल्लाह उस जवान को पसंद करता है। और याद रखिए, हुसैन इब्ने अली ने आशूर के दिन पैगाम भी यही दिया था, किसी बूढ़े से अजान नहीं दिलवाई सुबह की, जवान ही से तो दिलवाई। किससे दिलवाई? जोर से बोलिए। हमारा भाई, इसमें कौन सी बात है, जोर से बोलो। जनाब अली अकबर से। तो ये जो अली अकबर की उम्र के हैं, कभी सोचते हैं इस बात को, क्यों दिलवाई अली अकबर से? इसलिए कि शैतान सबसे ज्यादा घबराता है जवान की इबादत से। हमारा भाई ये बताइए इंसाफ से, बूढ़े आदमी की इबादत का वजन कम है, जवान की इबादत का वजन ज्यादा है। मसलन मैं आपसे एक बात कहूं, अगर एक चोर ये कहे और 2 साल से कैद में हो वो चोर, और निकल के कहे मियां 2 साल से चोरी नहीं की मैंने, क्या कहेंगे आप उसे? अब कहां से करता भाई, जब तू जेल में था तो कहां से करता? अच्छा चलिए, एक नाबीना कहे मैं जब से पैदा हुआ हूं मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा, आप क्या कहेंगे जवाब में? अरे अंधे, जब तुझको दिखता ही नहीं है तो कहां से नामहरम को देखता? इसका मतलब है जिसके अंदर गुनाह करने की ताकत ना हो और वो गुनाहों से बचे, तो ये कमाल नहीं है भाई। मैंने तो मजलिस का बहुत बड़ा पैगाम दिया था आपको, यानी जिसमें गुनाह करने की ताकत ना हो वो ये कहे मैंने गुनाह नहीं किया, ये कमाल नहीं है। कमाल तो उस जवान का है कि गुनाह करने की ताकत भी ज्यादा है, शैतान अपनी तरफ बुला रहा है, मुअज्जिन अपनी तरफ बुला रहा है, और जो शैतान पे लानत पढ़ के मस्जिद में चला जाए
تو یہ جو بیٹھے ہو نا 50 کے 45 کے 55 کے، ان کی عبادت کا بڑا وزن ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت ہے مگر کرتے نہیں ہیں، تو تمہاری عبادت کا وزن ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے جب آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے جائیے، اور ثواب کتنا ہے جانے کا وہ بتاتا ہوں۔ اگر مومن وضو کر کے اپنے گھر سے چلے مسجد کی طرف تو اللہ ایک قدم پر 70 نیکیاں لکھواتا ہے، 70 برائیاں مٹاتا ہے، اور 70 درجات میں اضافے ہے۔ کتنے کا؟ ایک قدم پر 70۔ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب جوان چلتا ہے مسجد کی طرف وضو کر کے۔ کہیں ہے 70,000، چلیے آپ 70,000 نہ مانیے، 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب مسجد کی طرف چلتا ہے۔ ایک مومن صبح کو چلا مسجد کی طرف، بڑا مومن تھا، جوان تھا، مسجد کے سامنے کیچڑ تھا، گندا پانی ہو جاتا ہے کبھی کبھی برسات میں۔ اب جو یہ مومن چلا مسجد کی طرف تو شیطان نے اپنی ٹانگ لگائی اور مومن کو نیچے گرا دیا۔ اب جو مومن گرا تو کپڑے بھر گئے۔ اب جو شیطان کامیاب ہو گیا کہ یہ مسجد کی طرف اب جانے والا بیچارہ اپنے گھر گیا۔ بیگم نے بھی کہا اب کیا کرو گے، جا کے کپڑے بدل کے یہیں پڑھ لو۔ کہا نہیں، جانا مجھے مسجد ہی میں ہے۔ کپڑے بدلے، پھر چلا گیا۔ شیطان نے دیکھا پھر آ گیا، پھر گرا دیا، پھر گرا، دوبارہ پھر کپڑے بدلے، پاک کیا، پھر آ گیا۔ تیسری مرتبہ بیوی نے پھر روکا، نہ رکا، کہنے لگا نہیں خدا کے گھر جانا۔ بیوی کہنے لگی بس آج یہیں پڑھ لو، کیا پتا اللہ کیا چاہتا۔ کہا اللہ نہیں چاہتا، شیطان سے جنگ چل رہی ہے۔ ماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ شیطان سے جنگ چل رہی ہے میری، جانے دو مجھے۔ اب چلے لے کے۔ چوتھی مرتبہ جب گیا تو ایک بزرگ اتنی لمبی داڑھی، سفید کپڑا پہنے ہوئے اور لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے کہ سرکار ادھر سے نہیں ادھر سے آ جائیں، بچ کے آئیے۔ اب آئے بچ کے، مسجد کے دروازے تک روشنی میں چھوڑا مومن کو۔ اب وہ مومن نہیں جو اپنی ہی عبادت کرے بس۔ اس نے کہا ابا جی آپ بھی پڑھ لیجئے نا، آپ بھی آ جائیے۔ کہا نہیں مجھے تو کام ہے، مجھے تو آپ تک پہنچانا تھا بس یہاں تک، اب میرا کام ختم ہو گیا، میں چلا۔ اب زیادہ بولنا بھی کبھی کبھی۔ اس نے کہا نہیں ابا جی جب آئی گئے دروازہ نماز پڑھ لیجیے آپ۔ کہا نہیں بھائی مجھے نہ چھیڑو، بس میں نے آپ کو یہاں پہنچا دیا۔ اور وہ اب جو تیسری مرتبہ کہا، انہوں نے کہا میاں اپنی حقیقت بتا ہی دوں کیا؟ کہنے لگے بتائیے۔ کہا میں کوئی مومن نہیں ہوں، میں ابلیس ہوں، شیطان، نام سنا ہوگا، تمہارے ابا کا سب سے بڑا دشمن جناب آدم کا، انہیں جنت سے نکلوانے والا۔ انہوں نے کہا تو تم نے مجھے راستہ کیوں دکھایا پھر مسجد کا؟ کہا نہیں خوش ہونے کی بات نہیں، 3 دفعہ گرایا بھی میں نہیں تھا۔ آپ سنیے مجلس اس رخ پہ آ گئی کہ آپ سب متوجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرایا بھی میں نہیں تھا آپ کو۔ کہا پھر اب راستہ کیوں دکھایا؟ کہا تیری ہمت جیت گئی اور میں تجھ سے ہار گیا۔ میں نے سوچا پہلی مرتبہ نجس کیا تو پاک ہو کے آ گیا، دوبارہ نجس کیا تو پاک ہو کے پھر آ گیا، تیبارہ نجس کیا تو پاک ہو کے پھر آ گیا۔ جب تو پہلی مرتبہ گیا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جب تو دوبارہ گیا اللہ نے تیرے باپ کے گناہ معاف کر دیے، جب تو تیبارہ آیا اللہ نے تیری ماں بہن کے گناہ معاف کر دیے۔ چوتھی مرتبہ میں نے راستہ اس لیے دکھایا کہیں تیری نماز پورے علاقے کو نہ بگڑا۔ اب جملہ تو کہنا ہی پڑے گا جو وہاں تک کھڑے ہیں، اما جب مومن کی نماز اتنے گناہگاروں کو بچا لے تو علی کا سجدہ، صلوات بھیج دیں محمد۔ اس لیے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ، اسی لیے ایک عمل بتاتا ہوں، صلوات اچھی سی پڑھیں تو عمل بتا رہا ہوں آپ جوانوں کے لیے، میری ماں بہنوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور حدیث بھی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مفاتیح الجنان میں بھی حدیث موجود ہے، دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے مگر ثواب دیکھیے کتنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من استغفر اللہ بعد صلاة العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ۔ سنیے خدا کی قسم تحفہ ہے ان مجالس کا۔ چھٹے امام نے فرمایا تم میں سے جو بھی انسان نماز عصر پڑھنے کے بعد، کب؟ ادھر والے بولے کس کی حدیث ہے؟ امام کی۔ کیا حدیث ہے؟ جو انسان تم میں سے، جوانوں تم میں سے جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، ذرا کہہ دیجئے ایک دفعہ، مسجد مجلس میں تو اور ثواب ہے۔ استغفر اللہ ربی، امام نے کہا کتنی مرتبہ کہہ دے؟ 70 مرتبہ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اب یہ کوئی مولوی کی حدیث تو ہے نہیں، یہ کسی عالم کا نقطہ بھی نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا خیال بھی نہیں ہے۔ چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ اب چونکہ آپ نے پڑھا ہے انگریزی اسکول میں میتھ، کیوں ماسٹر صاحب یہ پڑھے ہوئے ہیں میتھ، اب میتھ پڑھ کے تو دماغ ویسے بھی خراب ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اس نے حساب لگایا جوان نے کہ میری عمر تو ہے کل 35 سال،
اللہ معاف کر رہا ہے 50 کے، تو جب میں نے 15 کے کیے ہی نہیں ہے یا نہیں بابلا، پھنسے ہوئے ہیں بھائی۔ اللہ کہتا ہے، امام کیا کہتے ہیں، 50 سال کے گناہ یا 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ میری عمر تو 35 سال ہے، امام بھی، اسی لیے ہم نے امام اسے نہیں مانا کہ اگر کان میں کہو تبھی پتہ چلے، ہم نے امام اسے مانا تدوار بھی چلائے تو نسلیں دیکھ کے چلائے۔ ایسے ویسے کو ہم امام نہیں مانتے، ہم امام مانتے ہیں جو نسلیں پڑھ لیتا ہو، ہم امام مانتے ہیں جو امام کو معلوم تھا جوان کہیں گے تو جو میری ماں میری بہن، اللہ 50 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 70 والی چھوڑ دی میں نے، 50 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، کم والی لے لیجئے۔ پتا تھا امام کو سوال ایسا کرے گا، امام نے فرمایا اگر اس جوان کے 50 سال کے گناہ نہ ہو تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اگر باپ کے ملا کے بھی نہ ہو تو اس کی ماں کے گناہ معاف کرے گا، ماں کے بھی نہ ہو تو اس کی بہن کے گناہ معاف کرے گا۔ اب جملہ فضیلت کا کہہ ہی دیتا ہوں تاکہ تبلیغ کے ساتھ فضائل علی ملا دوں۔ اما جب استغفار کا اتنا فائدہ ہے تو ناد علی کا، چلیے یہ میں نے نماز کے بعد بتایا۔ اب آپ گئے، مسجد کیوں ضروری ہے جوان کے لیے بتاؤں میں؟ مسجد ضروری ہے، مولا علی فرماتے ہیں، حدیث سنیے جوانوں، سالانہ مجلس میں آئیو جرگامہ کی میری ماں بہنیں، مولا علی سے بڑا تو کوئی امام نہیں ہے نا۔ مولا علی کیا کہتے ہیں، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے، اے علی یہ دروازہ جنت کا ہے اور یہ دروازہ مسجد کا ہے، اور ان میں سے کسی ایک میں چلا جا، یا جنت میں چلا جا یا مسجد میں۔ دیکھو زیادہ ہوشیار نہ بننا، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ نہیں وہ بتانا جو دل میں ہے بھائی۔ اللہ کہے یہ تو مسجد ہے اور یہ جنت ہے اور ان میں سے کسی ایک میں چلا جا، تو ایمانداری سے بتاؤ، ہم بھائی میں تو اپنی بتاتا ہوں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ اب آپ بتاؤ کیا ہے؟ یہ تو آپ یہ سمجھ رہے کہ کچھ نہ کچھ ہنگام ہوگا بعد میں، نہیں دل کیا کہتا ہے، مسجد میں جائیں گے یا جنت میں؟ اما اگر مسجد کا راستہ جنت تک نہ جاتا تو ہم مسجد ہی میں نہ جاتے، ہم تو مسجد میں گئے اسی لیے کہ وہاں سے جنت جاتے ہیں، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے چاہے جنت چلا جا چاہے مسجد چلا جا۔ پتا میرا امام کیا کہتا ہے پوچھنے والے سے، اگر مجھے علی کو ابھی تک جتنی داد دی ہے نا 4 دن میں اپنی طاقت سمیٹ لیجئے، کیونکہ میرا جملہ نہیں نا ذاکری ہے، میرے مولا کی حدیث ہے، میرا مولا کہتا ہے اگر مجھے علی کو میرا اللہ کہے یہ جنت کا دروازہ ہے یہ مسجد کا دروازہ ہے، علی ان میں سے کسی ایک میں چلا جا، تو خدا کی قسم علی جنت کا دروازہ چھوڑ دے گا، مسجد کا دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ اب جواب سنیے اور تیار ہو جائیے مولا کو داد دینے کے لیے۔ میرا مولا کہتا ہے جنت میں جانے کو میرا نفس کہتا ہے، مسجد میں جانے کو میرا رب کہتا ہے۔ پھر حدیث سنیے، جنت میں جانے کو میرا نفس کہتا ہے، مسجد میں جانے کو میرا رب کہتا ہے۔ میں اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے رب کی بات مانوں گا، مسجد میں جاؤں گا۔ مسجد میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ شیطان سے سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے مسجد میں۔ او بھائی آپ کہہ رہے مسجد میں شیطان نہیں جاتا، مسجد میں بھی جاتا ہے مجلس میں بھی آتا ہے، دونوں جگہ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں آپ کو دلیل بتا رہا ہوں، شیطان سب سے زیادہ مومن کو بہکاتا ہے مسجد میں جانے سے۔ پہلے روکتا ہے مسجد سے، جب آپ چلے جاتے ہیں تو روکتا ہے وضو سے، پھر اپنی ٹیم اور بلا دیتا ہے، کہتا ہے نماز کے لیے نہ کھڑا ہو۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو شیطان جھول جاتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں، کسی طرح یہ اللہ اکبر نہ کہے، پھر اپنی اور فوج منگاتا ہے کہ ابھی تک تو نیت کی ہے رکوع میں نہ جانے پائے۔ سب سے زیادہ شیطان کی ٹیم جہاں جہاں بھی ہوتی ہے وہ شیطان بلا لیتا ہے رکوع کے وقت کہ ابھی تک اس کے بہکنے کے چانس ہے، رکوع تک گیا ہے، اس کا سر سجدے میں نہ جانے دو۔ ادھر سجدے میں سر گیا، ادھر شیطان ہارا، مومن جیت گیا۔ آپ کہیں گے دلیل، دلیل ہے بھائی، آپ نے کوئی مسجد ایسی دیکھی جس میں محراب نہ ہو؟ نہیں زور سے بولیے، مجلس تمام ہے بس اس کے بعد۔ محراب، مسجد یعنی محراب ہیں، تو مسجد میں محراب ہوتی ہے سب میں، آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ تو محراب کے معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ محراب کہتے ہیں جنگ کی جگہ، لڑنے کی جگہ۔ اچھا یہ دیوبندیوں کے یہاں بھی ہے، یہ بریلویوں میں بھی ہے، یہ مسجد نبوی میں ہے، یہ میں ایران گیا وہاں بھی ہے، میں سعودی عرب عمرے کے لیے گیا وہاں بھی ہے، بریلی گئے وہاں بھی ہے، دیوبند گئے وہاں بھی ہے۔ میں نے کہا سارے علماء کو مشورہ دے کے اب یار یہ جو تم شیطان شیطان کرتے ہو پہلے اکٹھے ہو کے اسے ہی مار لو، یہی تو بہکاتا ہے سب کو، سنی کو بھی یہی بہکارا، شیعہ کو یہی بہکارا، عالم کو یہی بہکارا، نوے خان کو یہی بہکارا، شیعہ کو یہی بہکاتا، یہودی کو یہی بہکاتا، تو پوری دنیا اکٹھی ہو کے اس کا ہی خاتمہ کر دو نا۔ پہلے کیا ضرورت ہے مسجدوں میں محراب بنانے کی؟